جانے کائنات جانے ایمان، یہ جلسہ سجایا گیا حضور کے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ حضور کے لیے۔ یہ منبر ہم نہیں رہیں گے تب بھی لگے گا، ہم نہیں تھے تب بھی لگا تھا، تب بھی چرچا حضور کا ہو رہا تھا، ہم نہ ہوں گے تب بھی حضور کا ہوتا رہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس ذکر کے لیے ہمیں چنا، اس ذکر کے لیے۔ یاد رکھنا، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے پہ ہوں، ٹوٹ کر محبت اور ایسا حضور کو مانو جیسے عین اللہ کی منشا کے مطابق، حضور کو ایسا مانو، با اختیار ایسا مانا، اور حضور سے ٹوٹ کر ایسی محبت کرو کہ پھر صبا ہو چلے کہ باغ کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ ایسی محبت کرو اور ایسی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو تو ان مقدس ہستیوں کے سامنے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ واقعی سچ صحیح بات ہے، کیا ایمان تھا ان کا، سب کچھ حضور کے لیے تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، لگاؤ، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے پہلے یہ جانو۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، یہی مسلک اعلیٰ۔ ٹوٹ کر حضور سے محبت، حضور کے دشمنوں پر سختی، اشداء علی الکفار، ٹوٹ کر۔ ناریل دیکھا ہے آپ نے؟ ناریل کی طرح ہمیں ہونا چاہیے، باہر سے بالکل سخت، بد مذہبوں پر ایسے سخت، ناریل کا باہر کا حصہ اگر کسی پر مار دیا جائے تو اس کا سر پھٹ جائے، اور اندر سے بالکل نرم، آپس میں سنی آپس میں مل کر رہے، اور دوسروں کے لیے وہی ناریل کا بھار والا حصہ، اور اندر سے بالکل نرم میٹھا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت، تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہم آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، خدا کرے کہ ہم واقعی عاشق رسول بن جائیں، واقعی بن جائیں، مگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں کے سامنے ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے، ان کے ایمان کے سامنے۔ حضرت عبد الرحمن جامی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا مشہور زمانہ کلام ہے، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ مشہور کلام عبد الرحمن جامی۔ کون عبد الرحمن جامی؟ بادشاہ وقت جس کے لیے اپنی پیٹھ کو بچھاتا، بادشاہ وقت اپنی پیٹھ بچھاتا تھا اور ان بادشاہ کے پیٹھ پر پیر رکھ کے گھوڑے پر چڑھ کے عبد
عبدالرحمن جامی سے پوچھو یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا، تو کہیں گے سب کچھ حضور کی غلامی، حضور کی غلامی جب سے اختیار کی دنیا میرے قدموں میں۔ واقعی آپ دیکھو نا، ماضی قریب میں عبدالرحمن جامی رضی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت آگے چلے گئے۔ ماضی قریب میں ہماری آنکھوں نے جس شخصیت کو دیکھا حضور تاج الشریعہ، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا آنا کافی ہوتا، پتہ چل جائے کہ حضور تاج الشریعہ آ رہے ہیں تو لاکھوں کا مجمع اور ہزاروں کا مجمع جمع کرنا، بھیڑ جمع کرنی کوئی بڑی بات نہیں، دیوانہ وار لوگ جمع ہو جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضرت عبدالرحمن جامی، اس پہ میرا بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبدالرحمن جامی حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرت عبدالرحمن جامی رضی اللہ تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ میں حاضری لینے کے لیے مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے گئے، قافلے کے ساتھ میں تھے، مدینے میں پہنچنے والے تھے۔ ایک رات پہلے والی مدینہ، جس کو گورنر کہتے ہیں، مدینے کے گورنر کو حضور نے خواب میں بشارت کی اور فرمایا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اس قافلے میں عبدالرحمن نامی ایک شخص ہے، اسے میرے روضے پر حاضر مت ہونے دینا۔ حضور نے فرمایا، والی مدینہ کی بشارت، والی مدینہ کو جب بشارت ملی، صبح اٹھے، خود باہر گئے مدینہ پاک کے، اور جانے کے بعد حاجیوں کے جو قافلے آ رہے تھے پتا کر رہے تھے کہ عبدالرحمن نامی شخص کون ہے اس قافلے میں۔ ایک قافلے میں پتا چلا کہ عبدالرحمن نامی شخص آئے ہیں۔ والی مدینہ نے عبدالرحمن کو گرفتار کیا اور جیل میں رکھ دیا۔ دوسری رات پھر والی مدینہ کے خواب میں آقا کا دیدار۔ اب دیکھیے عبدالرحمن کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا ہو گیا کہ عبدالرحمن کے لیے والی مدینہ کو 2 مرتبہ حضور بشارت دی۔ پھر بشارت دی دوسری بار اور کہا میں نے تمہیں اسے مدینہ پاک میں آنے سے منع کیا تھا، اسے گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ عرض کی حضور آخر عبدالرحمن میں ایسی کیا بات ہے؟ عشق رسول میں بتا رہا ہوں، اس کی ایک جھلک بھی اگر پیدا ہو گئی نا، ان سرکاروں کے عشق کا صدقہ اگر مل جائے، اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم کے عشق کا اگر صدقہ قطرہ مل جائے تو ہماری قسمت کی معراج ہے۔ کبھی پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ ہمارے اندر بھی وہ عشق پیدا ہو۔ دنیا میں ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، اور دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ آج ہم ہیں، کل یہی ممبر کوئی اور ہوگا، سننے والے کوئی اور ہوں گے، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا۔ حضور کا ذکر ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی عرض کی والی مدینہ نے، حضور میرے آقا عبدالرحمن کی ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے اسے گرفتار کرنے سے بھی منع کر دیا اور اسے اپنے روضے پر بھی آنے نہیں دیتے؟
وہ آپ کا عاشق بھی ہے. تو اب حضور فرماتے ہیں عبد الرحمن نے ایک قصیدہ لکھا ہے میری شان. اگر اس کو عبد الرحمن نے میری مزار پر آ کر پڑھ لیا تو مجھے اپنی مزار سے باہر آنا، اس کو دیدار دینا، مزار سے باہر آنا. اس لیے میں نے روکا. یہ عشق رسول ہے عبد الرحمن جامی کا. عشق رسول ہے عبد الرحمن جامی کا. یہی اعلیٰ حضرت ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلام لکھا، زیارت نہیں ہوئی، حاضری دی، زیارت نہیں ہوئی. پھر ایک کلام لکھا سرکار اعلیٰ حضرت، وہ سوئے لال ازار پھیرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھیرتے ہیں. اور انکساری اور عشق کی انتہا جب ہوتی ہے تب حضور کا کرم ہوتا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت مقطع میں لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ لکھنا تھا، یہ کہنا تھا، عرض کرنا تھا کہ عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت نے حضور کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ عشق رسول ہے. عشق رسول عالم بیداری میں سرکار کو دیکھنا بہت بڑی بات ہے. یہ اولیاء کاملین کا ہی خاصہ ہے. بلکہ حضرت عبدالعزیز دفاق ریبریز شریف میں لکھتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں ایک لمحہ دیکھا، ایک لمحے کی بات، ایک لمحہ دیکھا، 29,999 مقامات اس کے بلند ہوتے ہیں. یہ خواب میں دیکھنے کی ایک لمحے کی بات کر رہا ہے. پھر عالم بیداری میں جس نے دیکھا ہو، اور جس امام احمد رضا نے الدولت المکیہ 6.5 یا 7.5 گھنٹے میں لکھی اور مکمل حضور نے فرمائی، حضور کو سامنے دیکھتے ہوئے لکھی، اتنے عالم میں دیکھنے میں کتنے درجات بنا. یہ عشق رسول، اس کو پیدا کرو. یہ عشق رسول پیدا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. جب عشق رسول کا مزہ چکھو گے نا تو آپ بولو گے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، سب کچھ حضور کی ذات، سب کچھ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کوشش کرو ایسے سنی بنو لوگ ہمارے جانے پر بھی حسرت کریں کہ فرش سے فرش عرش پر گھومے بچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر ہے. عشق رسول اپنے اندر پیدا کرو اور ویسے بن کر جاؤ دنیا سے. دنیا بڑی مختصر ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہونا پڑے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند. اور جس طرح سے نمازوں کی پابندی ہمیں لازم ہے، نماز فرض ہے کہ وہ پڑھنا ہی ہے. نمازوں کی پابندی کرو، شریعت مطہرہ پڑھتا ہے، اور ہو سکے تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو اس نیت سے کہ حضور کرم کرے. یہ نہیں کہ حضور دیدار عطا کرتا ہے، یہ سرکار کا کرم. چاہے جیسے چاہے، بس کے خواہش رکھو کہ حضور کرم فرمائے. جب حضور کرم فرماتے ہیں تو دیدار ضرور عطا کرتے ہیں. ایسے عاشق رسول بنو. دنیا آنی ہے، جانی ہے. اس دنیا میں کوئی خوبی نہیں ہے. آخرت سب کچھ ہے. آخرت کی طرف دیکھیے. مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی سے قائم رہے، سختی سے قائم رہے. یہی پیغام ہے.